السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبادت قبول ہونے کی نشانی کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، اور اس کی پہچان کیا ہے قبول ہونے کی۔ بہت سے لوگوں کو وجہ پتہ نہیں ہوتی ہے، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں جو مفتی ایم قاسمی صاحب بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ عبادت قبول ہونے کی نشانی کیا ہے۔ آپ ویڈیو دیکھیں گے جب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ تو چلیے آپ لوگ کو ویڈیو دکھاتے ہیں، ویڈیو کو آخر تک بنے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک شاگرد ہیں، میرے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا مفتی صاحب ہم یہ جو عبادتیں کرتے ہیں، نماز، روزہ، سنتوں پر چلنا اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنا، سالوں سے میں نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن کبھی کبھی دل میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ یہ جو بھی کچھ میں کام کر رہا ہوں کیا یہ اللہ کے یہاں قبول ہو رہے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ میں تو اتنی سالوں سے نماز پڑھ رہا ہوں اور یہ اللہ کے یہاں قبول ہی نہ ہو۔ کیسے مجھے پتہ چلے گا کہ یہ سارے اعمال اللہ کے یہاں قبول ہو رہے ہیں؟ کیونکہ یہ وہم اور ایک شک سا میرے دل میں رہتا ہے کہ یار میں یہ ساری عبادتیں کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ اگر یہ اللہ کے یہاں قبول نہ ہوئیں تو کچھ پتہ چل جائے کہ جس سے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے کہ ہاں یہ عبادات اللہ کے یہاں قبول ہو رہی ہیں۔ کوئی ایسا ہے، علامت ہے، کوئی ایسی نشانی ہے جس سے یہ معلوم کر سکوں میں کہ میری یہ عبادتیں اللہ کے یہاں قبول ہو رہی ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا جی بالکل نشانی ہے، اور وہی نشانی آج میں آپ سب لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، جس سے آپ خود پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی عبادتیں اللہ کے یہاں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں۔ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان سے کسی نے یہ سوال کیا کہ حضرت اتنے دن سے نماز پڑھ رہا ہوں، اور یہی سوال جو میرے اسٹوڈنٹ نے مجھ سے کیا نا، یہی سوال حضرت کے کسی مرید نے حضرت سے کیا تھا، اور وہ واقعہ پورا میں نے لکھا ہوا ہے آپ لوگوں کو بتانے کے لیے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنے دن سے نماز پڑھ رہا ہوں، معلوم نہیں اللہ کے یہاں یہ قبول ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں، اتنے دن سے نماز پڑھ رہا ہوں، کیا معلوم یہ قبول ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا، ارے بھائی اگر یہ نماز قبول نہ ہوتی تو دوسری نماز پڑھنے کی توفیق نہ ہوتی، اگر تمہارا یہ روزہ قبول نہ ہوتا تو دوسرا روزہ رکھنے کی تمہیں توفیق نہ ہوتی، جب تم نے ایک عمل کر لیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہی عمل دوبارہ کرنے کی توفیق دے دی، تو یہ اس بات کی علامت ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ پہلا عمل قبول ہو گیا، پہلا عمل قبول ہو گیا۔ اور اس وجہ سے نہیں کہ اس عمل کی کوئی خصوصیت تھی، بلکہ اس وجہ سے کہ اس نے تمہیں توفیق دے دی۔ تو ہم اور آپ جتنی بھی عبادت کے کام کرتے ہیں، جتنے بھی دین کے کام کرتے ہیں، ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی؟ ہم نے ایک نماز پڑھی، دوسری نماز کے ہمیں توفیق مل گئی، مطلب یہ کہ اللہ نے پہلی نماز قبول کر لی۔ یہ جو توفیق مل جانا، یہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے ہمارے عمل کو قبول کر لیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں، یہ جو ایک شک اور ایک وہم سا آتا ہے نا، تو اس وہم اور شک کو دور کریں، اور یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ ہمارے اعمال اللہ کے یہاں قبول ہو رہے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے، وہ قصہ بھی میں آپ لوگوں کو سنا دینا چاہتا ہوں کہ ایک بزرگ بہت دنوں سے نماز پڑھ رہے تھے، روزے رکھتے رہے، تسبیحات، ذکر وغیرہ کرتے رہے۔ ایک دن یہ دل میں خیال آیا، اور آ جاتا ہے نارمل، کہ میں اتنے عرصے سے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن اللہ میاں کی طرف سے کوئی جواب وغیرہ تو آتا نہیں ہے کہ بھئی ہم نے تمہاری نماز قبول کر لی، ہم نے تمہارے روزے قبول کر لیے، کوئی اللہ کی طرف سے جواب وغیرہ تو آ نہیں رہا ہے نا؟ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کو یہ اعمال پسند آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، یہ ان کے دل میں خیال آیا ہے نا۔ اب یہ کیا ہوا، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شیخ تھے ان کے پاس گئے، اور اپنے شیخ کے پاس جا کر عرض کیا کہ حضرت اتنے دن سے عمل کر رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا کہ میرے اعمال قبول ہو بھی رہے ہیں نہیں ہو رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے نا۔ یہ سن کر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ارے بھائی، اچھا وہ ان کے مرید تھے، تو ایک پیارے انداز میں انہوں نے کہا، ارے بے وقوف، یہ جو تمہیں اللہ اللہ کرنے کی توفیق ہو رہی ہے، یہ انہی کی طرف سے جواب ہے، یہ اللہ کی طرف سے جواب ہے، اسی لیے کہ اگر تمہارا عمل قبول نہ ہوتا تو تمہیں اللہ اللہ کرنے کی توفیق نہ ہوتی، اور کسی اور جواب کے انتظار میں تمہیں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو تمہیں اللہ اللہ بار بار کرنے کی توفیق مل رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے کہ تمہارے اعمال قبول ہو رہے ہیں۔ ایک نماز تم نے پڑھی، اب دوسری نماز پڑھنے کی تمہیں توفیق مل رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے کہ تمہارے اعمال قبول ہو رہے ہیں۔ یہ تمہیں سنتوں پر چلنے کی توفیق مل رہی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تمہارے اعمال قبول کر رہا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں،
اور میری بہنوں بعض دفعہ یہ جو خیال دل میں آتا ہے تو اس خیال کو ختم کریں، اس وہم کو ختم کریں اور دین پر چلتے رہیں۔ یہ جو ہمیں توفیق مل رہی ہے، فجر میں آنکھ کھل رہی ہے لیکن ہم خود نماز پڑھنے نہیں اٹھ رہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق مل رہی ہے، ہم اس توفیق کو قبول نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دل میں خیال آیا کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لو بھائی، تو یہ جو دل میں خیال آیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے، اللہ ہمارے اعمال قبول کر رہا ہے، پھر بھی اب ہم اس عمل کو نہیں کر رہے ہیں تو اب یہ ہماری کمی ہے۔ تو یہ اعمال کی توفیق ملنا، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق ملنا، نمازوں کی توفیق ملنا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال قبول کر رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ڈاؤٹ آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ہمارے اعمال قبول ہونے کی جو یہ نشانی ہے یہ تمام مسلمانوں کو پتہ چل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔